بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے طریقۃ العصریہ، 63 نمبر سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم انتم اور نحنو کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر انتم مثلا تم طلاب، تم طالب علم ہو، انتم طلاب، تم طلباء ہو، انتم مجتہدون، تم محنتی ہو، حل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو، تم سب مسلمان ہو۔ اب یہاں پر اگر ہم پوچھتے ہیں کسی کے بارے میں کہ کیا تم مسلمان ہو، یہاں پر ہے حل انتم مسلمون، تو کیا تم مسلمان ہو، یا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تم پاکستانی ہو، تو کس طرح پوچھیں گے؟ حل انتم مسلمون، آخر میں یہ لگانا۔ یہ تو لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ حل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو، تو اگر وہ مسلمان ہے تو کہیں گے نعم نحن مسلمون۔ تو انتم کس کے لیے؟ کہ تم سب، کیا تم مسلمان ہو، تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے نعم نحن مسلمون، کیا تم مسلمان ہو۔ تو جواب میں کہیں گے نعم، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ کیا تم پاکستانی ہو، حل انتم پاکستانیون، ایک کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حل انت پاکستانیون، اور انتما کیا تم دونوں پاکستانی ہو، حل انتم پاکستانیون، کیا تم سب پاکستانی ہو، کیا تم سب پاکستانی ہو۔ جواب میں کیا آئے گا؟ جواب میں آئے گا جی ہاں، نعم، ہم پاکستانی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ ابھی یہ تو نحنو کس کے مقابلے میں آیا؟ انا کے مقابلے میں، انتم انت کے مقابلے میں آیا، ہم کس کے مقابلے میں آیا؟ ہوا کے مقابلے میں۔ تو ابھی یہاں پر ہوا پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے، مثلا ھذا رجل، ھذا رجل ایک آدمی ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہے، اور اگر دور ہے تو اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں ذاک رجل، ذاک رجل، ذاک رجل۔ تو ابھی ھذا رجل اور ذاک رجل، تو ذاک رجل و ھذا رجل، تو اس کے لیے ھذا کی جمع، اگر ہم جمع کہتے ہیں کہ ھذا رجل، اس کی جمع ہم لاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہؤلاء رجال، ہؤلاء رجال، ریال، ہؤلاء رجال۔ اور اگر اس کی جمع ہم لاتے ہیں، یعنی دور ہے، ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے مرد ہے، یہ تو ایک مرد کے لیے ہم ذاکر رجل کا اشارہ کرتے ہیں، اگر یہ بہت سارے مرد ہے تو اس کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اولئک، اولا اور اے کا، اولئک۔ تو اولئک ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اولئک رجال، ہؤلاء رجال، یہ سب مرد ہے، اولئک رجال، وہ سب مرد ہے، جو اشارے سے ہم جس کی طرف ہم اشارہ کر سکے، اور جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں وہ چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، دونوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہؤلاء رجال، اس کا معنی یہ ہے
کہ یہ ہاؤلا کس کے لیے آ رہا ہے؟ قریب کے لیے. یہ سب مرد ہے. اولئک اولاد، وہ سب جو ہم سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہ سب لڑکے ہیں. ابھی اگر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ من اولئک، لڑکے کھڑے ہیں اور ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں من اولئک، وہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے اولئک اولاد. من اولئک، وہ سب کون ہے؟ اولئک اولاد، وہ لڑکے ہے. تو جب ہم نے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے، ہمیں جواب ملا کہ وہ لڑکے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں دوبارہ پوچھتے ہیں. اس کی طرف ابھی ہم اشارے سے نہیں پوچھتے، بلکہ جب ہمیں پتہ چلے کہ وہ لڑکے ہیں تو لڑکوں کے لیے ہم نے ضمیر لانا ہے ہم، اور پوچھنے کے لیے ہم نے، سوال کرنے کے لیے ہم نے لانا ہے حل. تو حل ہم طلبہ، کیا وہ طالب علم ہے؟ کیا وہ طلباء ہے؟ کیا وہ طلباء ہے؟ تو جواب اگر وہ طلباء ہے تو جواب نعم میں ہوگا. اگر طلباء نہیں ہے تو جواب کس میں ہوگا؟ لا میں ہوگا. مثلا نعم ہم طلباء، وہ کیا ہے؟ ہاں وہ طلباء ہے. ہم طلباء. ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم تکلم کرتے ہیں محادثہ یا آپس میں ہم تکلم کرتے ہیں عربی میں، تو ہم نے آخری حرف جو ہے اس پر وقف کرنا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں پڑھنا. تو جب ہم نے یہ کہا کہ حل ہم طلباء اور ہمیں جواب ملا کہ نام ہم طلباء، یہ کون ہے؟ طالب علم، تو سارے طلباء ہیں. تو پھر ہم، کوئی پوچھ سکتا ہے یا اگر ہم پوچھے کہ اساتذہ کدھر ہے، اساتذہ کہاں ہے، این الاساتذہ، اساتذہ کرام کہاں ہے، یا اساتذہ کہاں ہے. کرام میں نے لگا دیا اپنی طرف سے، یہاں پر کوئی لفظ اس کے لیے نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے ضمیر استعمال کیا ہم. اساتذہ کے لیے ہم نے ضمیر استعمال کیا کہ وہ فی مکتب، مکتب کہتے ہیں دفتر کو، آفس کو. المدیر کہتے ہیں ادارے کی جو مشر ہوتا ہے، جو ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدیر کہتے ہیں. ہم فی مکتب المدیر، وہ مثلا پرنسپل، محتمم، کے دفتر میں ہے. وہ پرنسپل یا محتمم کے دفتر میں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا طریقہ عصریہ کا سبق. اس میں ہم نے، اگر انت، آپ ایک بندے کے لیے جو مخاطب اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ضمیر، تو جمع کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے انتم. اور جواب میں اگر انتم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ نے جواب کس میں دینا ہے؟ نحن. اور اگر کسی اور کے بارے میں، یعنی نہ مخاطب ہے نہ متکلم ہے، کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کے وہ غائب ہے، اور اس کے لیے ہوا کی جگہ پر ہم کا لفظ استعمال کریں گے. اور ہاذا کے لیے ہم نے ہاؤلا اور ذا کا یا ذالک کے لیے اولئک کا لفظ استعمال کرنا ہے جمع کے لیے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.